السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 96 سے 100 تک جو ہے اس کی تفسیر اور ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ سادہ قرآن سامنے رکھ لیجئے تاکہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں پھر تفسیر۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تو ضرور پائے گا ان کو، احرص الناس، زیادہ حریص لوگوں میں سے، علی حیات، دنیا کی زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، یودو، چاہتا ہے، احدہم، کوئی ایک ان میں سے، لو کاش، یعمر، وہ عمر دیا جائے، الف سنۃ، 1000 سال کی، وما ہوا بمزحزحہ، اور نہیں وہ بچانے والا اس کو، من العذاب، عذاب سے، کوئی اس کو نہیں چھڑا سکتا اللہ کے عذاب سے، ایعمر، یہ کہ وہ عمر بھی دیا جائے، واللہ، اور اللہ، بصیر بما یعملون، دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، من کانا، جو کوئی ہے، عدو، دشمن، لجبریل، جبریل کے لیے، فإنہ، تو پس بے شک وہ، نزلہ، اتارا ہے اس کو، علی قلبک، تیرے دل پر، بإذن اللہ، ساتھ اللہ کے اذن کے ساتھ، مصدقاً، تصدیق کرتی ہے، لما، واسطے اس کے جو، بینہ، درمیان، یدیہ، اس کے آگے ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وبشریٰ، اور بشارت ہے، خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ من کانا، جو کوئی ہے، دشمن اللہ کے لیے، عدو للہ، دشمن اللہ کے لیے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے لیے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے لیے، وجبریل، اور جبرائیل کے لیے، ومیکال، اور میکائیل کے لیے، فإن اللہ، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ، عدو للکافرین، دشمن ہے کافروں کے لیے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، انزلنا، نازل کیا ہم نے، الیک، تیری طرف، آیات، آیات، بینات، واضح، وما یکفروا، اور نہیں وہ کفر کرتے، بہا، ساتھ اس کے، الا الفاسقون، مگر فاسق، ابا کلما، کیا جب، عہدوا، انہوں نے عہد کیا، عہدن، ایک عہد، نبذہ، پھینک دیتا ہے اس کو، فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے، بل اکثرہم، بلکہ اکثر ان میں سے، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کو بہت زیادہ حریص پاؤ گے دنیا کی زندگی میں۔ یہ لالچ یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے ہمیں دنیا کی زندگی میں ہی مل جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک بھی کیا، مشرک لوگ بھی یہی کچھ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں 1000 سال کی عمر دی جائے تاکہ ہم دنیا کی زندگی کو عیش و عشرت سے گزاریں اور جو کچھ ہے وہ ہم اس میں حاصل کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ چاہے ان کو 1000 سال کی عمر بھی دے دی جائے، اور اگر یہ غلط کام کرتے ہیں نا تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں چھڑا سکتی، حالانکہ ان کی عمر بھی، ٹھیک ہے؟ اور اللہ ساتھ اس کے دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ چند یہودی علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کوسچنز کیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صحیح جواب دے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے صحیح جواب دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل۔ تو یہود کہنے لگے کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو ہر وہ قتال اور عذاب لے کر ہم پر اترتا رہا ہے، اور اسی بہانے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ حدیث میں ہے، دیکھیں، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ گویا اللہ کے کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم نہایت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اولیاء اللہ کی قبروں پر گنبد اور رقبے بنا لیں یا ان کی قبروں پر جا کے سالانہ اس کے نام پر میلے ٹھیلے لگا لیں اور اس کا اہتمام کر لیں اور ان کے نام کی نظر و نیاز اور قبروں کو غسل دینا شروع کر دیں۔ یہ نہیں ہم کر سکتے، چادریں چڑھانا شروع کر دیں اور انہیں حاجت روا، مشکل کشا، نافع و ضار سمجھا جائے، یہ نہیں ہم کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزوں کا مالک رب تعالیٰ ہے۔ مشکل کشا اللہ تعالیٰ، حاجت روا اللہ تعالیٰ، نافع و ضار یعنی کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ، یہ ہم نے کرنا ہے۔ اولیاء اللہ کی محبت ضرور ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کا اسلام پھیلایا، اللہ کا دین کی اشاعت کی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا ہماری قبروں پر آ کے ہمارے توسط سے ہمیں مانگنا شروع کر دینا ہم سے،
ٹھیک ہے، وہ نہیں دے سکتے. دیکھیں وہ تو قبروں میں ڈیڈ پڑے، اپنی عقل کو اگر ہم دیکھیں وہ تو قبروں میں ڈٹ پڑے. ہمیں یہ اللہ کو پتا ہے کہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہوا. وہ اللہ کے نیک بندے تھے، انشاءاللہ ان کا معاملہ اچھا ہی ہوگا. لیکن ہم ان کو بالواسطہ طور پر ان کے تھرو نہیں مانگ سکتے رب تعالیٰ سے. ہم نے ڈائریکٹلی مانگنا ہے. جب بھی کوئی نفع نقصان ہو، جب بھی ہمارے دل میں کوئی حاجت ہو، ہم نے ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. یہاں پہ یہی چیز سمجھائی جا رہی ہے. اور آگے ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے تیری طرف واضح آیات، یعنی کہ روشن دلیلیں بھیجی. ٹھیک ہے، اور نہیں مگر کافر اور فاسق لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں. اب رب تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا. قرآن واضح ہے، اس کے احکامات جو ہیں وہ مضبوط ہیں، پختہ ہے، محکم ہے. ٹھیک ہے، ان پر ہم نے عمل کرنا ہے، ان کے ساتھ کفر تو نہیں کرنا. اب کفر کون کرتا ہے؟ فاسق، نافرمان لوگ، جنہوں نے اللہ کی بات کو ماننا ہی نہیں. یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں. یہاں پہ بھی یہودیوں ہی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ سے عہد بھی کرتے تھے اور پھر اس کو توڑ دیتے تھے. اور یہی ہم نے نہیں کرنا. ہم امت مسلمہ جو اللہ تعالیٰ سے عہد باندھے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا عہد، تو اس کو واقعی ہم نے پورا کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ مدرسوں میں کئی بچیاں آتی ہیں اور پہلے آ کے بتاتی ہیں کہ ہم اتنا عرصہ جو ہے وہ قرآن کو دیں گے، اتنا عرصہ ہم پڑھیں گے، اور بعد میں مہینہ 2 مہینے میں کوئی مشکل آئی، فوراً قرآن کو چھوڑ کر چلے گئے. یہی عمل جو ہے یہ ہم نے نہیں کرنا. قرآن کو غور و فکر سے پڑھنا ہے اور ثابت قدمی سے اس کے ساتھ جڑنا ہے. کیونکہ یہ ایسی بک نہیں ہے کہ جس کو ہم نے 5-10 منٹ پڑھا یا سال 2 سال میں ہم نے ڈپلومہ لے لیا، دیٹس آل، ہمیں سب کچھ حاصل ہو گیا. نہیں، اپنی روحانی تربیت کے لیے اینی ٹائم قرآن کے ساتھ جڑے رہنا ہے. پھر ہی اللہ تعالیٰ ہماری صفائی کرتے رہیں گے، ہمارا ایمان جو ہے وہ پازیٹیو رہے گا. ادروائز ہمارا ایمان بھی سٹل ہو جاتا ہے، اس میں کمزوری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے یہاں پہ سمجھانے کی ہے. اللہ تعالیٰ واقعی صحیح معنوں میں تمام بچیوں کو، تمام امت مسلمہ کو قرآن کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہنور چینل کو لائک کریں، شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.